نے قدر القراءۃ فی صلاۃ الکسوف یعنی صلاۃ الکسوف میں قراءت کتنی دیر تک کی جائے، اس کی مقدار کیا ہو، وہ آپ کو بتایا جائے گا۔ حدیث نمبر 1496 اخبرنا محمد بن سلمہ قال حدثنا ابن القاسم عن مالک قال حدثني زید بن اسلم عن عطاء ابن یسار عن ابن عباس قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم والناس معه فقام قياما طويلا قرأ نحو من سورة البقرة قال ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله عز وجل قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك تكعكعت قال إني رأيت الجنة أو أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ورأيت النار فلم أرى كاليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا لما يا رسول الله قال بكفرهن قيل يكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط۔ اس حدیث کے اندر صلاۃ الکسوف کے ساتھ ساتھ عورتوں کی کچھ خامیوں کو بیان کیا گیا ہے، ان کی احسان فراموشی جو ان کے اندر ہوتی ہے عورتوں کے اندر، اور کتنی جلدی وہ اپنے شوہر کے احسان کو بھول جاتی ہیں، وہ بات بھی یہاں پر بتائی گئی ہے، اور ان کے احسان فراموشی کی وجہ سے اور ان کی ان بیجا حرکتوں کی وجہ سے ان کا کیا نقصان ہوا، ان کا کیا انجام ہے، وہ بھی اس حدیث کے اندر بتایا گیا ہے۔ یہ حدیث بہت اچھی طرح سننا چاہیے، بہت غور سے سننا چاہیے، اور اس کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے، اور بالخصوص اگر آپ سے ہو سکے تو یہ حدیث عورتوں تک پہنچانا چاہیے، عورتوں کو سنانا چاہیے۔ دیکھیں، پہلے تو ہم کسوف کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ سورج میں گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، اور آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی۔ آپ بہت دیر تک کھڑے رہے، قریب سورہ بقرہ کے۔ یہ اصل میں ہمیں بتلانا ہے کہ سورہ بقرہ کے پڑھنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی ہی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں لگایا۔ تو قریب سورہ بقرہ کے آپ نے قرات کی، پھر ایک لمبا رکوع کیا، پھر سر اٹھایا، بہت دیر تک کھڑے رہے لیکن پہلے سے کم، پھر سجدہ کیا، پھر بہت دیر تک کھڑے رہے لیکن پہلے سے کم، پھر ایک لمبا رکوع کیا لیکن پہلے سے کم، پھر سر اٹھایا، بہت دیر تک کھڑے رہے لیکن پہلے سے کم، پھر ایک لمبا رکوع کیا لیکن پہلے سے کم، پھر سجدہ کیا، پھر نماز سے فارغ ہوئے تو سورج صاف ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، ان میں کسی کے مرنے یا پیدا ہونے کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ جب تم ایسا دیکھو تو اللہ عز و جل کی یاد کرو۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ کسی چیز کو بڑھ کر لیتے تھے اپنی جگہ میں، پھر ہم نے دیکھا آپ پیچھے ہٹ گئے۔ آپ نے یعنی نماز کی حالت بتائی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں ایسا کیا، آپ پیچھے ہٹ گئے۔ آپ نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا، یا اس سے پہلے بتایا گیا کہ جنت میرے قریب کی گئی، میں نے اس میں سے ایک خوشہ جنت کے میوے کا لینا چاہا، اتنے قریب کر دی گئی، اگر میں اس کو لے لیتا تو جب تک دنیا قائم ہے تم اس سے کھاتے رہتے تھے اور وہ تمام نہ ہوتا، یعنی وہ پھر بھی وہ خوشہ ختم نہ ہوتا، اس لیے کہ جنت کے میووں کو فنا نہیں ہے۔ بہرحال پھر جہنم مجھ کو دکھلائی گئی، میں نے آج تک ایسی ڈراؤنی چیز نہیں دیکھی، اور میں نے دیکھا اس میں عورتیں بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اکثر اہلیہا النساء، اس میں زیادہ تر یعنی جہنم میں زیادہ تر عورتیں ہیں، یہ آپ نے فرمایا۔ تو صحابہ نے عرض کیا
ایسا کیوں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا ان کی کفر کی وجہ سے۔ کفر کے بہت سارے معنی ہیں، یہ تو ایک کفر تو یہ ہے کہ ایمان سے ہٹ جانا، ایک کفر وہ ہوتا ہے، اور دوسرا کفر نافرمانی کے واسطے بھی کفر استعمال ہوتا ہے، جیسے نافرمانی کے لیے، ناشکری کے لیے کفر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں کہا گیا لَأَزِيدَنَّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ہماری نعمتوں پر شکر گزاری کرو گے تو ہم اور بڑھائیں گے۔ وَلَإِن كَفَرْتُمْ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر تم کفر کرو گے، ایمان سے ہٹ جاؤ گے، یہ مطلب نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر تم ناشکری کرو گے، تو یہاں پر بھی وہی معنی میں ہے۔ ایک تو پہلے تو وہ کیا گیا کہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے سے، صحابہ نے عرض کیا کیوں ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا ان کے کفر کی وجہ سے۔ لوگوں نے عرض کیا کیا اللہ کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے؟ آپ نے فرمایا کہ خاوند کا کفر کرتی ہیں، خاوند کا کفر کرتی ہیں یعنی شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں، ان کی ناشکری کرتی ہیں، ان کی دیے ہوئے نعمتوں پر، ان کے دیے ہوئے سامان پر بھی وہ ناشکری کرتی ہیں، شکریہ ان کا ادا نہیں کرتی اور احسان نہیں مانتی۔ اگر یہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو کسی عورت کے ساتھ عمر بھر احسان کر دے، ساری زندگی اگر تم عورت پر احسان کرو، پھر ایک بات تیری بری دیکھے، یعنی تم زندگی بھر اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی عورت کے ساتھ احسان ہی احسان کرتے رہو، لیکن اگر ایک مرتبہ تم نے کوئی غلطی کر دی، تمہاری بیوی نے تم کو غلطی کرتے ہوئے دیکھ لیا اور کوئی برائی تمہارے اندر دیکھ لی، تو کہنے لگتی ہے کہ میں نے کبھی تجھ سے بھلائی نہیں پائی، یعنی میں نے تمہارے اندر کبھی بھلائی نہیں دیکھی اور تم اچھے ہی نہیں ہو۔ تو اس طرح یعنی عورتوں کی یہ فطرت ہوتی ہے، یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس لیے یعنی اس نافرمانی کی وجہ سے، اس احسان فراموشی کی وجہ سے، اس ناشکری کی وجہ سے اور اپنے خاوندوں کی شوہروں کی نافرمانی اور ناشکری کرنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جاتی ہیں۔ الجہر بالقراءۃ فی صلاۃ الکسوف، نماز کسوف میں قراءت زور سے کرنے کا بیان، آواز سے کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 1497، اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال انبأنا الولید قال حدثنا عبد الرحمن بن نمیر انه سمع الزهري يحدث عن عروة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه صلى 4 ركعات في 4 سجدات وجهر فيها بالقراءة كلما رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گہن کی نماز میں یعنی صلاۃ الکسوف میں 4 رکوع کیے اور 4 سجدے، اور دونوں رکعتوں میں آواز سے قرات کی۔ جب رکوع سے سر اٹھاتے تو آپ فرماتے سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد۔ اب یہ ہے باب نمبر 901، الجہر فیہا بالقراء، ترک الجہر فیہا بالقراء، یعنی آہستہ بغیر آواز کے قرات کرنا۔ حدیث نمبر 1498، اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن الاسود بن قیس عن ابن عباد رجل من بني عبد القیس عن سمرة ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم صلى بهم في كسوف الشمس لا نسمع له صوتا۔ حضرت سمرہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی، ہم آپ کی آواز نہیں سنتے تھے، یعنی ہو سکتا ہے کہ پیچھے تھے ہوں جس کی وجہ سے آواز نہیں سنائی دے رہی تھی، کیونکہ اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ آپ سجدہ کرتے تھے تو اس کی آواز ہم نہیں سنتے تھے، آواز نہیں آتی تھی، تو شاید ہو سکتا ہے یہ بھی صفوں میں پیچھے رہے ہوں جس کی وجہ سے ان کو قرات نہیں سنائی دی۔ باب نمبر 902، القول فی السجود فی صلاۃ الکسوف، نماز کسوف میں سجدے میں کیا کہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 1499، اخبرنا عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزہری قال حدثنا غندر عن شعبہ عن عطاء بن السائب عن ابیہ عن عبداللہ بن عمرو قال کسفت الشمس على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال، قال شعبة وأحسبه قال في السجود نحو ذلك وجعل يبكي في سجوده وينفخ ويقول رب لم تعدني هذا أو أنا أستغفرك لم تعدني هذا أو أنا فيهم فلما فلما صلى قال
عرضت علی الجنہ حتی لو مددت بیدی تناولت من قطوفها وعرضت علی النار فجعلت انفخ خشیۃ ان یغشاکم حرها ورأيت فيها سارق بدنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت فيها أخا بني دعدع سارق الحجيج فإذا فطن له قال هذا عمل المحجن ورأيت فيها امرأة طويلا سوداء تعذب في هرة بطتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت وإن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا انكسفت إحداهما أو قال فعل أحدهما شيئا من ذلك فاسعوا إلى ذكر الله عز وجل. اس حدیث میں بھی پچھلی حدیثوں کا ذکر ہے اور اس کے مفہوم اور مطلب کا ذکر ہے، لیکن ایک جس عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کہا تھا کہ ایک بلی کے وجہ سے اس کو عذاب دیا گیا، تو وہ عورت کیسی تھی، ایک دو صفتیں اس کی اور بھی بتائی گئی ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، سورج گہن ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے نماز پڑھائی تو ایک لمبا قیام کیا، پھر ایک لمبا رکوع کیا، پھر سر اٹھایا. شعبہ نے کہا میں سمجھتا ہوں عطا نے سجدے میں بھی ایسا ہی کہا، یعنی لمبا سجدہ کیا اور سجدے میں آپ رونے لگے یہاں تک کہ آپ آواز سے سانس لینے لگے، مطلب سانس آپ کی پھولنے لگی اور آپ کے منہ سے آواز نکلنے لگی جیسے رونے کی آواز نکلتی ہے، سسکیاں نکلتی ہیں. آپ فرماتے ہیں یعنی سجدے میں، کیونکہ اصل باب بھی یہی بتایا گیا ہے کہ سجدے میں کیا کہا جائے، تو آپ فرماتے تھے سجدے میں اے میرے پروردگار کیوں ڈراتا ہے مجھ کو اس سے، میں تو بخشش چاہتا ہوں، کیوں ڈراتا ہے تو میں ابھی ان لوگوں میں موجود ہوں. جب نماز پڑھ چکے تو فرمایا سامنے لائی گئی، یعنی سجدے میں تو آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے بخش دے، میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری مغفرت چاہتا ہوں، یہ آپ نے فرمایا، یعنی استغفرو کا یہ آپ نے استعمال کیا. اب جب نماز سے فارغ ہو گئے تو فرمایا میرے سامنے لائی گئی جنت، اتنی سامنے لائی گئی کہ اگر میں ہاتھ پھیلاتا تو اس کے خوشے توڑ لیتا، اور سامنے لایا گیا میرے جہنم، میں اس کو پھونکنے لگا. اس حدیث میں ایک اور اچھی بات بتائی گئی ہے، دیکھیں میں اس کو پھونکنے لگا اس ڈر سے کہ اس کی گرمی تم کو نہ ڈھانپ لے، یعنی اس سے پہلے یہ بات بتائی گئی کہ کہیں وہ جہنم تمہیں نہ ڈھانپ لے، اس سے میں ڈرتا رہا. اور یہاں پر یہ بات بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کو پھونکنے لگے اور اس کی آگ کو بجھانے لگے، اس کو ٹھنڈا کرنے لگے. کیوں؟ تاکہ صحابہ کو وہ آگ نہ پکڑ لے، وہ گرمی نہ پہنچ جائے. تو یہاں پر اس حدیث میں یہ بات معلوم ہوتی ہے اور ظاہر ہوتی ہے، بلکہ بالکل ظاہر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی ہم نے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے، یعنی سارے جہانوں کے لیے آپ رحمت ہیں. تو آپ کی رحمت یہاں پر بھی ظاہر ہو رہی کہ آپ نے جبکہ حقیقی اعتبار سے اور اصل میں جہنم کو قریب نہیں کیا گیا تھا، لیکن آپ کو ایسا دکھایا گیا تو آپ وہاں پر بھی اپنی امت کی فکر کرتے ہوئے آپ نے جہنم کو پھونکا تاکہ اس کی گرمی صحابہ تک نہ پہنچے. اور فرمایا آپ نے اور میں نے اس میں اپنے اونٹ کے چور کو دیکھا، یعنی جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کی چوری کیا تھا. اور میں نے اس میں بنی دعدہ کے بھائی کو دیکھا جو حاجیوں کا مال چرایا کرتا تھا، جب کوئی دیکھ لیتا تو کہتا یہ لکڑی کا تحفہ ہے، یعنی میری لکڑی میں لٹک آیا، میں نے نہیں چرایا. اور میں نے اس میں ایک لمبی عورت، یعنی جیسے اس سے پہلے بلی والی کا ذکر کیا گیا، میں ایک عورت کو دیکھا جو لمبی تھی، کالی تھی، طویلاً سودا، جو لمبی تھی اور کالی بھی تھی، اور جو بلی کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا تھا. اس نے بلی کو باندھ دیا تھا، پھر نہ اس کو کھانا دیتی تھی، نہ پانی دیتی تھی، اور نہ اس کو چھوڑ رکھا تھا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی، یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی. بے شک اب یہاں پر پھر کسوف کا بیان، بے شک سورج اور چاند میں کسی کی موت یا زندگی کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں. جب ان میں سے کسی کو گہن لگا ہوا دیکھو تو اللہ کی یاد کے لیے تم دوڑ جاؤ. باب نمبر 903 التشہد والتسلیم فی صلاۃ الکسوف، نماز کسوف میں تشہد پڑھنا اور اسی طرح سلام پھیرنا، اس کے متعلق حدیث ہے.
حدیث نمبر 1500 اخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير عن الوليد عن عبد الرحمن بن نمر انه سأل الزهري عن سنة صلاة الكسوف فقال اخبرني عروة بن الزبير عن عائشة قالت كسفت الشمس فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى أن الصلاة جامعة فاجتمع الناس فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر ثم قرأ قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا مثل قيامه أو أطول ثم رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده ثم قرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ثم كبر فسجد سجودا طويلا مثل ركوعه أو أطول ثم كبر فرفع رأسه ثم كبر فسجد ثم كبر فقام فقرأ قراءة طويلة هي أدنى من الأولى ثم كبر ثم ركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى في القيام الثاني ثم كبر فركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول ثم كبر فرفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ثم كبر فسجد أدنى من السجود الأول ثم تشهد. اس بات کے لیے یہ ساری حدیث پیش کی گئی. ثم تشهد ثم سلم فقال فيهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فأيهما خسف به أو أحدهما فافزعوا إلى الله عز وجل بذكر الصلاة. حضرت عبد الرحمن بن نمیر نے ابن شہاب زہری سے پوچھا کہن کی نماز کیسے پڑھنا چاہیے، یعنی وہی کسوف کی نماز کیسے پڑھنا چاہیے. انہوں نے کہا مجھ سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا. انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سنا وہ کہتی تھیں سورج میں گہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم کیا، اس نے لوگوں میں پکار دیا، یعنی وہی آواز دی گئی الصلاۃ جامعۃ کہہ کر کہ نماز ہونے والی ہے. وہ جمع ہو گئے. آپ نے نماز پڑھائی، پہلے تکبیر کہی، پھر ایک لمبی قرات کی، پھر تکبیر کہی اور ایک لمبا رکوع کیا جیسے قیام کے، یعنی قیام جتنا لمبا ہوا رکوع بھی آپ نے اتنا ہی لمبا کیا یا اس سے بھی بڑا. پھر سر اٹھایا اور کہا سمع اللہ لمن حمدہ، پھر ایک لمبی قرات کی لیکن پہلی قرات سے کم، پھر تکبیر کہی اور ایک لمبا رکوع کیا لیکن پہلے رکوع سے کم، پھر سر اٹھایا اور کہا سمع اللہ لمن حمدہ، پھر تکبیر کہی اور سجدہ کیا لمبا رکوع کے برابر یا اس سے بھی بڑا، پھر تکبیر کہی اور سر اٹھایا، پھر تکبیر کہی اور سجدہ کیا، پھر تکبیر کہی اور سجدہ کیا، پھر تکبیر کہی اور کھڑے ہوئے اور ایک لمبی قرات کی لیکن پہلے قرات سے کم، پھر تکبیر کہی اور ایک رکوع کیا لیکن پہلے رکوع سے کم، پھر سر اٹھایا اور سمع اللہ لمن حمدہ کہا، پھر ایک لمبی قرات کی لیکن پہلی قرات سے تھوڑا سا کم، پھر تکبیر کہی اور ایک لمبا رکوع کیا، پھر تکبیر کہی اور سر اٹھایا اور سمع اللہ لمن حمدہ کہا، پھر تکبیر کہی اور سجدہ کیا لیکن پہلے سجدے سے کم. اب آئی ہے اصل بات. پھر تشہد پڑھا، پھر سلام پھیرا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صلاۃ الکسوف میں نماز کسوف جو ہے اس میں تشہد پڑھ کے جس طرح دوسری نمازیں پوری کی جاتی ہیں اسی طرح تشہد پڑھ کے سلام پھیرنا چاہیے. اس کے بعد کھڑے ہوئے اور اللہ جل جلالہ کی حمد اور اس کی ثنا بیان کی. پھر فرمایا سورج اور چاند کسی کی موت یا زندگی کے لیے نہیں گہنا تھے، وہ دونوں نشانیاں ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے. جب ان میں سے کسی کو گہن لگے تو دوڑو اللہ کی طرف نماز کے ساتھ، یعنی مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے آگے بڑھو اور نماز پڑھو. حدیث نمبر 1501 اخبرنی ابراہیم بن یعقوب قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابی ملیکہ عن اسماء بنت ابی بکر قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم انصرف.
حضرت اسماء بنت ابی بکر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گہن کی نماز پڑھی تو کھڑے ہوئے بہت دیر تک، پھر رکوع کیا بہت دیر تک، پھر سر اٹھایا اور کھڑے رہے بہت دیر تک، پھر رکوع کیا بہت دیر تک، پھر سر اٹھایا اور سجدہ کیا بہت دیر تک، پھر سر اٹھایا اور سجدہ کیا بہت دیر تک، پھر کھڑے ہوئے اور قیام کیا بہت دیر تک، پھر رکوع کیا بہت دیر تک، پھر سر اٹھایا اور کھڑے رہے بہت دیر تک، پھر رکوع کیا بہت دیر تک، پھر سر اٹھایا اور سجدہ کیا بہت دیر تک، پھر سر اٹھایا، پھر نماز سے فارغ ہوئے۔ باب نمبر 905 القعود علی المنبر بعد صلاۃ الکسوف۔ ویسے اس کے متعلق حدیث گزر چکی ہے، یعنی نماز کسوف کے بعد ممبر پر بیٹھنا۔ حدیث نمبر 1502 اخبرنا محمد بن سلمہ عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد ان عمرة حدثته ان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خسفت الشمس على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فصلى فأطال القيام جدا ثم ركع فأطال الركوع جدا ثم رفع فأطال القيام جدا وهو دون الركوع الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم رفع رأسه فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد ففرغ من صلاته وقد جلي عن الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وتصدقوا اذكروا الله عز وجل وقال يا أمة محمد إنه ليس أحدا أغير من الله عز وجل أن يزني عبده أو أمته يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سورج میں گہن لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی تو بہت دیر تک قیام کیا، پھر بہت دیر تک رکوع کیا، پھر سر اٹھایا اور بہت دیر تک قیام کیا لیکن پہلے قیام سے کم، پھر رکوع کیا بہت دیر تک لیکن پہلے رکوع سے کم کیا، پھر سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا اور بہت دیر تک قیام کیا لیکن پہلے قیام سے کم، پھر رکوع کیا بہت دیر تک لیکن پہلے رکوع سے کم، پھر سر اٹھایا اور بہت دیر تک قیام کیا، پھر رکوع کیا بہت دیر تک لیکن پہلے رکوع سے کم، پھر سجدہ کیا اور نماز سے فارغ ہوئے، اس وقت سورج صاف ہو گیا تھا۔ پھر خطبہ سنایا لوگوں کو تو اللہ کی حمد اور ثنا بیان کی۔ اس حدیث میں صراحت اور وضاحت تو نہیں ہے کہ ممبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، لیکن اس سے پہلے والی ایک حدیث میں گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خطبہ دیا وہ ممبر پر بیٹھ کر دیا تھا۔ پھر فرمایا کہ سورج اور چاند کو کسی کے مرنے یا پیدا ہونے کی وجہ سے گہن نہیں لگتا، جب تم ایسا دیکھو تو نماز پڑھو اور صدقہ دو اور یاد کرو اللہ جل جلالہ کو، اور فرمایا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے زیادہ کسی کو غیرت نہیں ہے، یعنی اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہے۔ اس کے غلام اور باندی کے زنا کرنے سے، یعنی جب ایک غلام اور باندی کسی شخص کے زنا کرتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ غیرت آتی ہے، بہت زیادہ شرمندہ ہو جاتا ہے، اس کو بہت برا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن جب کوئی ایک بندہ یعنی ایک مسلمان مومن جب زنا کرتا ہے تو اللہ کو اس سے برا معلوم ہوتا ہے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا اے محمد کی امت اگر تم وہ چیزیں جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے۔ باب نمبر 906 کیف الخطبہ فی الکسوف، کسوف کے بعد خطبہ کیسا ہو۔ حدیث نمبر 1503 اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا عبدہ قال حدثنا هشام بن عروہ نبی انا عائشہ قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج مخرجا فخسف بالشمس فخرجنا الى الحجرة فاجتمع الينا نساء واقبل الينا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وذلك ضحبة فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقام دون القيام الأول ثم ركع دون ركوعه ثم سجد ثم قام الثانية فصنع مثل ذلك إلا أن قيامه وركوعه دون الركعة الأولى ثم سجد وتجلت الشمس فلما انصرف فقعد على المنبر۔ یہاں پر وہ بات آ گئی یعنی قعود ممبر کی، ممبر پر بیٹھنے کی بات۔ فقال فيما يقول إن الناس يفتنون في قبورهم كفتنة الدجال،
یہ حدیث مختصر ہے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نکلے جانے کے لیے، اتنے میں سورج کو گرہن لگا، ہم حجرے میں چلے آئے اور عورتیں ہمارے پاس جمع ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت ایک پہر دن چڑھا ہوگا، یعنی مطلب یہ ہے کہ سورج تھوڑا سا بلند ہو گیا تھا۔ ایک حدیث میں بات آئی کہ 2 نیزے یا 3 نیزے کے بقدر سورج چڑھ گیا تھا۔ آپ کھڑے ہوئے بہت دیر تک، پھر ایک لمبا رکوع کیا، پھر سر اٹھایا اور کھڑے رہے لیکن پہلے قیام سے کم، پھر رکوع کیا لیکن پہلے رکوع سے کم، پھر سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے اور ایسا ہی کیا مگر اس میں رکوع اور قیام پہلی رکعت سے کم کیے، پھر سجدہ کیا اور سورج صاف ہو گیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ ممبر پر بیٹھے۔ تو صلاۃ الکسوف یعنی نماز کسوف جو ہے، نماز کسوف کے بعد اگر آپ خطبہ دیتے ہوں تو ممبر پر بیٹھ سکتے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ ممبر پر بیٹھے اور فرمایا، اور باتوں میں یہ بھی ہے کہ لوگوں کی آزمائش ہوگی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کی آزمائش قبروں میں ایسی ہوگی جیسے دجال کے سامنے آزمائش ہوگی۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے متعلق بھی باتیں بتائی گئی اور آپ ممبر پر بیٹھے تھے یہ بات بھی بتائی گئی، اور عذاب قبر بھی یہاں سے ثابت ہوتا ہے جس کا لوگ انکار کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1504 اخبرنا احمد بن سلیمان قال حدثنا ابو داود الحفری عن سفیان عن الاسود بن قیس عن ثعلبة بن عباد عن سمرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب حین انکسفت الشمس فقال اما بعد۔ حضرت سمرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن میں خطبہ پڑھا تو فرمایا، یعنی حمد و ثنا کے بعد، یعنی اما بعد کا مطلب ہوتا ہے اما بعد الحمد والصلاۃ، اما بعد کا مطلب یعنی حمد و ثنا کے بعد، یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ مطلب ہوتا ہے اما بعد کا۔ اس لیے خطبے میں جب آپ نے سنا ہوگا کہ جب بھی کوئی خطیب خطبہ پڑھتا ہے تو آخر میں اما بعد ہی کہتا ہے، اس کے بعد قرآن کی آیت وغیرہ تلاوت کی جاتی ہے یا پھر اپنی جو بات ہوتی ہے وہ بات بتائی جاتی ہے، خطاب شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 907 الامر بالدعاء فی الکسوف، سورج گرہن میں دعا کرنے کا حکم۔ حدیث نمبر 1505 اخبرنا عمرو بن علی قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا يونس عن الحسن عن ابي بكر قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام الى المسجد يجر رداءه من العجله فقام اليه الناس فصلى ركعتين كما يصلون فلما انجلت خطبنا فقال ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخفف بهما عباده وانهما لا ينكسفان لموت احد فاذا رايتم كسوف احدهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم۔ حضرت ابو بکرہ سے روایت ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اتنے میں سورج کو گرہن لگا، آپ مسجد کی طرف چلے اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے جلدی سے، لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، آپ نے 2 رکعتیں پڑھی جیسے لوگ پڑھتے ہیں، یعنی جیسے لوگ پڑھتے ہیں کا مطلب یعنی جیسے عام طور پہ جو نماز ہوتی ہے ویسے ہی آپ نے پڑھی۔ جب سورج صاف ہو گیا تو ہم کو خطبہ سنایا اور فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں جن سے اللہ ڈراتا ہے وہ اپنے بندوں کو، ان میں کسی کے لیے گہن نہیں لگتا، یعنی مرنے والوں کسی کے مرنے کی وجہ سے گہن نہیں لگتا، چنانچہ جب تم ان میں سے کسی ایک کا گہن دیکھو یعنی چاند اور سورج میں سے تو نماز پڑھو اور دعا کرو یہاں تک کہ جو پریشانی تمہیں لگی ہوئی یعنی جو گہن جو تم دیکھ رہے ہو وہ ختم ہو جائے۔ اب کتاب صلاۃ الکسوف کا یعنی کسوف کا آخری باب ہے اور اس میں ایک ہی حدیث بیان کی گئی ہے، یہ باب ہے الامر بالاستغفار فی الکسوف، یعنی کسوف میں استغفار یعنی اللہ سے توبہ کرنے کی بات یا توبہ کرنے کا حکم، اللہ سے مغفرت مانگنے کا حکم یہاں پر دیا گیا۔ ویسے اوپر جو بات کہی گئی فصلوا ودعوا، اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ دعا کرنا ہے، معافی مانگنا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا ہے کہ کہیں عذاب نہ آ جائے اللہ کا، تو اس میں بھی وہی حکم دیا گیا ہے، استغفار کا لفظ اس میں بڑھا ہوا ہے۔ حدیث نمبر 1506 عن ابی موسیٰ قال خسفت الشمس فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فزعا یخشى ان یکون الساعة فقام حتى اتى المسجد فقام
يصلي بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط ثم قال إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يرسلها يخفف بها عباده فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره۔ حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے سورج میں گہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر اٹھے قیامت کے ڈر سے۔ آپ کھڑے ہوئے اور مسجد میں آئے اور نماز پڑھی، بہت لمبے لمبے قیام اور رکوع کیے اور سجدے بھی ویسے ہی لمبے لمبے کیے، کسی نماز میں آپ کو کرتے نہیں دیکھا ایسا۔ پھر فرمایا یہ وہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے کسی کے مرنے یا جینے کے لیے نہیں، یعنی کسی کے مرنے کی وجہ سے اور کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں بھیجتا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، لیکن اللہ ان کو اپنے بندوں کے ڈرانے کے لیے ایسا کرتا ہے، یہ بھیجتا ہے۔ جب تم ان میں سے کسی کو دیکھو، یعنی چاند گہن کو یا سورج گہن کو دیکھو، تو دوڑو اللہ کی یاد کے لیے اور اس سے دعا کرو اور اس سے استغفار کرو، استغفار کرنے کے لیے اس سے ڈرو۔ اب یہاں سے کتاب الاستسقاء، کتاب الاستسقاء یعنی پانی مانگنے کا بیان، جیسے صلاۃ الاستسقاء ہے، نماز پڑھ کر دعا کی جاتی ہے اور نماز پڑھ کر اللہ سے بارش مانگی جاتی ہے، تو یہ اصل میں سقا یسقی جو ہے یعنی پانی پلانا، اس سے استسقاء بنا ہے۔ اب یہاں پر اسی کی متعلق جو حدیثیں ہیں بیان کی جائیں گی۔ کتاب الاستسقاء، استسقاء کی نماز کا بیان۔ متى يستسقي الامام، امام استسقاء کے لیے کب نکلے؟ حدیث نمبر 1507، اخبرنا قتیبہ ابن سعید عن مالک عن شریک ابن عبداللہ ابن ابی نمیر عن انس ابن مالک قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هلكت المواشی وانقطعت السبل فادعوا الله فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي فقال اللهم رؤوس الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر فانجابت عن المدينة انجياب الصوب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانور مر گئے۔ پہلے بھی اس نے وہی کہا، بعد میں بھی وہی کہا، لیکن پہلے کیوں مرے؟ پیاس کی وجہ سے۔ یا رسول اللہ جانور مر گئے اور راستے بند ہو گئے، یعنی پانی نہ ہونے کی وجہ سے راستے بھی بند ہو گئے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ پانی برسے۔ آپ نے دعا کی تو اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعہ تک پانی برستا رہا، یعنی بارش ہوتی رہی مکمل جمعہ سے جمعہ تک، گویا کہ ایک ہفتہ یا 7 دن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو بارش لگاتار ہوتی رہی۔ پھر ایک شخص آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ گھر گر گئے، پانی روزانہ اور مسلسل برسنے کی وجہ سے دیواریں کمزور ہو گئی اور گھر گر گئے اور راستے بند ہو گئے، یعنی ہر جگہ پانی ہی پانی ٹھہرا ہوا ہے تو راستے بند ہو گئے، اور جانور مر گئے زیادہ پانی برسنے کی وجہ سے، سردی سے یا بھیگ کر یا بیمار ہو کر، بہرحال کسی بھی طرح جانور مر گئے۔ اب آپ نے فرمایا اللہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور ٹیلوں پر اور نالوں پر اور درختوں پر پانی برسا، یعنی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ تو اسی وقت ابر مدینے سے ہٹ گیا جیسے کپڑا ہٹ جاتا ہے۔ تو یہاں پر استسقاء کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، بارش کے لیے دعا مانگی جا سکتی ہے، مانگنا چاہیے۔ باب نمبر 909، خروج الامام الی المصلی للاستسقاء، امام کا مصلی کی طرف، یعنی عیدگاہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، استسقاء کے لیے امام کا مصلی کی طرف نکلنا یا نماز پڑھنے کی جگہ نکلنا۔ حدیث نمبر 508، اخبرنی محمد بن منصور قال حدثنا سفیان قال حدثنا المسعودی عن ابی بکر بن عمرو بن حرم یا حزم عن عباد بن تمیم عن قال سفیان فسألت عبد الله بن ابی بکر فقال سمعته من عباد بن تمیم
يحدث عن أبي أن عبد الله بن زيد الذي أري النداء قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال أبو عبد الرحمن هذا غلط من ابن عيينة. وعبد الله بن زيد الذي أري النداء وهو عبد الله بن زيد بن عبد ربا وهذا عبد الله بن زيد بن عاصم. حضرت عبداللہ بن زید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی کی طرف نکلے. یعنی مصلی عیدگاہ کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن استسقاء ایسی جگہ پڑھنا چاہیے جہاں پر لوگ زیادہ آ سکیں اور آبادی سے باہر نکل کے پڑھنا چاہیے، جنگل میں. اس طرح استسقاء کے لیے نکلے آپ، تو آپ نے قبلے کی طرف منہ کیا اور چادر کو الٹا کر دیا. یعنی جو چادر آپ ڈالتے ہیں اس چادر کو آپ نے الٹا کر دیا تو اور 2 رکعتیں پڑھی. اس کا الٹا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ حالات بالکل الٹے ہو چکے ہیں، یعنی حالات بالکل بدل چکے ہیں. تو یہ اس کی ایک علامت ہے، اس کی ایک نشانی ہے. تو اس طرح چادر کو الٹا کرنا چاہیے اور 2 رکعتیں آپ نے نماز پڑھی. پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ امام نسائی نے کہا یہ غلطی ہے سفیان بن عیینہ کی. عبداللہ بن زید جن کو خواب میں اذان کی تعلیم ہوئی تھی وہ عبداللہ بن زید ابن عبد ربا ہیں، اور یہ یعنی جو کہا گیا ہے اورین ندا کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا جن کو اذان دکھائی گئی خواب میں، تو عبداللہ ابن زید ابن عبد ربا ہیں. اور یہ جو حدیث نقل کی ہیں یہ عبداللہ بن زید بن عاصم ہے، نہ کہ بن عبد ربا ہے. باب نمبر 910 الحال التي يستحب للامام ان يكون عليها اذا خرج. امام کو کس حال میں نکلنا چاہیے؟ حدیث نمبر 1509 اخبرنا اسحاق بن منصور محمد بن المثنى عن عبد الرحمن عن سفيان عن هشام بن اسحاق بن عبد الله كنانة عن اسحاق بن عبد الله بن كنانة قال ارسلني فلان الى ابن عباس اساله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متضرعا متواضعا متبذلا فلم يخطب نحو خطبتكم هذه فصلى ركعتين. حضرت اسحاق بن کنانہ سے روایت ہے مجھ کو فلاں شخص نے عبداللہ ابن عباس کے پاس بھیجا یہ پوچھنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کی نماز کیسے پڑھتے تھے. انہوں نے کہا یعنی ابن عباس نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کے لیے نکلے عاجزی کرتے ہوئے، یعنی بالکل اپنی عاجزی ظاہر کرتے ہوئے انکساری کے ساتھ، بغیر کسی آرائش اور یعنی اچھے کپڑے پہنے بغیر، بالکل سیدھے سادے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. اور آپ کی حالت یہ تھی کہ متضرعاً آپ عاجزی کے ساتھ، متواضعاً تواضع کے ساتھ، متبذلاً اپنے آپ کو بہت کم تر بتاتے ہوئے اس طرح آپ نکلے. فلم یخطب نحو خطبتکم ہذہ، اور جیسے آپ نے فرمایا پھر آپ نے خطبہ نہیں پڑھا جیسے تم پڑھتے ہو، اور 2 رکعتیں پڑھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نہیں دیے اور 2 رکعتیں نماز پڑھ لی. یا اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خطبہ نہیں دیا جیسے تم دیتے ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کچھ اور ہی تھا. حدیث نمبر 1510 اخبرنا قتیبہ قال حدثنا عبد العزیز عن عمارة بن غزیہ عن عباد بن تمیم عن عبداللہ بن زید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقى وعلیہ خمیصۃ سوداء. حضرت عبداللہ بن زید سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کی نماز کے لیے نکلے، ایک سیاہ چادر اوڑھی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کالی چادر اوڑھ کر نماز استسقاء کے لیے نکلے تھے. حدیث نمبر اب یہاں سے ایک دوسرا باب شروع ہو رہا ہے. باب نمبر 911 جلوس الامام علی المنبر للاستسقاء. استسقاء میں امام کا ممبر پر بیٹھنا یہ کیسا ہے اور اس کے متعلق کیا حکم ہے. حدیث نمبر 1511 اخبرنا محمد بن عبید بن محمد قال حدثنا حاتم ابن اسماعیل عن هشام بن اسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال بعثني فلان إلى ابن عباس أسأله عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا فجلس على المنبر فلم يخطب خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيدين. حضرت اسحاق بن عبداللہ بن کنانہ سے روایت ہے میں نے ابن عباس سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کی نماز کیسے پڑھتے تھے، تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کے لیے نکلے عاجزی اور تضرع
کے ساتھ یعنی گڑ گڑاتے ہوئے بالکل انکساری کے ساتھ عاجزی کے ساتھ تضرع اور زاری سے بغیر یعنی اچھے کپڑے پہنے ہوئے کہ اس طرح آپ نکلے تو پھر آپ ممبر پر بیٹھے لیکن تمہاری طرح خطبہ نہیں پڑھا بلکہ برابر دعا اور عاجزی کرتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطبہ نہیں دیا بلکہ صرف اپنا سارا وقت دعا میں استغفار میں توبہ میں گڑ گڑانے میں آپ نے لگا دیا اور دعا اور عاجزی کرتے رہے اور تکبیر کہتے رہے، یعنی تکبیر آپ پڑھتے رہے جیسے شاید ہو سکتا ہے تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، کیونکہ آگے ایک اشارہ ہمیں مل رہا ہے، اور تکبیر کہتے رہے اور 2 رکعتیں پڑھی جیسے عیدین میں پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز استسقاء پڑھی اور شاید تکبیر بھی کہی، تکبیر تشریق۔ باب نمبر 912 تحویل الامام ظہرہ الی الناس عند الدعاء فی الاستسقاء، امام جب استسقاء میں دعا مانگے تو اپنی پیٹھ لوگوں کی طرف کرے، یعنی پیٹھ لوگوں کی طرف کرنا چاہیے اور وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 1512 اخبرنی عمرو بن عثمان قال حدثنا الولید عن ابن ابی ذئب عن الزہری عن عباد بن تمیم ان عمه حدثه انه خرج مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يستسقي فحول رداءه وحول للناس ظهره ودعا ثم صلى ركعتين فقرأ فجهر۔ حضرت عباد بن تمیم نے اپنے چچا سے روایت کیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے استسقاء کے لیے، آپ نے چادر الٹی یعنی چادر کو پلٹ دیا آپ نے اور لوگوں کی طرف پیٹ پھیری اور دعا کی، پھر 2 رکعتیں پڑھی، ان میں قرات آواز سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حدیث باب نمبر 913 تقریب الامام الردا عند الاستسقاء، استسقاء کے وقت امام اپنی چادر کو الٹا کرنا۔ حدیث نمبر 1513 اخبرنا قتیبہ عن سفیان عن عبداللہ بن ابی بکر عن عباد بن تمیم عن امہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استسقى وصلى ركعتين وقلب رداءه۔ حضرت عباد بن تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے اپنے چچا سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کے لیے نکلے، آپ نے 2 رکعتیں پڑھی اور چادر کو آپ نے الٹا کر دیا یعنی پلٹا دیا۔ حدیث نمبر 914 باب نمبر 914 متى يحول الامام رداءه، امام اپنی چادر کب پلٹے، الٹی کب کرے وہ۔ حدیث نمبر 1514 اخبرنا قتیبہ عن مالک عن عبداللہ بن ابی بکر انه سمع عباد بن تمیم يقول سمعت عبد الله بن زید يقول خرج رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة۔ حضرت عبداللہ بن زید سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے استسقاء کے لیے تو آپ نے پانی کے لیے دعا کی یعنی پانی مانگا اللہ سے، اور چادر الٹی جب قبلے کی طرف منہ کیا، یعنی آپ جیسے جب بات اس سے پہلے بھی آئی کہ آپ ممبر پر بیٹھے تکبیر کہے دعا کی، تو یہ سارے اعمال کرنے کے بعد آپ نے جب پھر دعا کے لیے قبلے کی طرف منہ کیا تو اس وقت آپ نے اپنی چادر کو پلٹ دیا، الٹا کر دیا۔ باب نمبر 915 رفع الامامی یدہ، امام کا ہاتھ اٹھانا دعا کے لیے۔ حدیث نمبر 1515 اخبرنا ہشام بن عبد الملک ابو تقی الحمصی قال حدثنا بقیہ عن شعیب عن الزہری عن عباد بن تمیم عن امہ انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاستسقاء استقبل القبلة وقلب الرداء ورفع یدیہ۔ حضرت عباد بن تمیم سے روایت ہے، انہوں نے اپنے چچا سے سنا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا استسقاء میں یعنی نماز استسقاء پڑھتے ہوئے، تو میں نماز استسقاء میں آپ نے قبلے کی طرف منہ کیا اور چادر الٹی اور ہاتھ اٹھائے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ اب آگے جو باب بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ کہاں تک اٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو باب نمبر 916 کیف یرفع، ہاتھ کیسے اٹھائے یا کہاں تک اٹھائے۔ حدیث نمبر 1516 اخبرنی شعیب بن یوسف عن یحییٰ ابن سعید القطان عن سعید عن قتادہ عن انس قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرفع يديه في شيء الا في الاستسقاء فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض ابطيه۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دعا میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے مگر استسقاء میں یہاں تک اٹھاتے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی دکھلائی دیتی، اتنی یعنی
اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے کہ بغلوں کی سفیدی آپ کی نظر آتی، کیونکہ چادر پہنے ہوتے تھے تو چادر کی وجہ سے جب ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں تو یہ حصہ نظر آنے لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جب اٹھاتے تو احادیث میں ذکر آیا کہ حذاء الصدر یعنی سینے کے برابر آپ کے ہاتھ ہوا کرتے تھے، یا اس طرح سینے کے برابر، جیسے اس طرح بھی آپ دعا کرتے ہیں یا اس طرح بھی ہاتھ کشادہ بھی رکھتے ہیں، لیکن آپ نے استسقاء میں اتنی اوپر ہاتھ اٹھائے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔ حدیث نمبر 1517 اخبرنا قتیبہ قال حدثنا اللیث عن خالد بن یزید عن سعید بن ابی ہلال عن یزید بن عبد اللہ عن عمیر مولا ابی اللحم عن ابی اللحم انه رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند احجار الزیت یستسقی وهو مقنع بکفیہ یدعو۔ حضرت ابو اللحم سے روایت ہے، اس نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کے لیے دعا کرتے ہوئے احجار الزیت یعنی ایک مقام کا نام ہے وہاں پر مدینے میں، وہاں کے پتھر سیاہ اور چکنے اس لیے وہاں پر وہ احجار الزیت کہا جاتا ہے۔ آپ دونوں ہتھیلیاں اٹھائے ہوئے تھے، آپ مقنع بکفیہ یدعو دونوں ہتھیلیاں اٹھائے ہوئے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح یعنی آپ نے دعا کی، اس طرح نہیں، اس طرح دونوں ہتھیلیاں اٹھائے تھے، یا ہو سکتا ہے اس طرح بھی آپ نے دعا کی ہو۔ حدیث نمبر 1518 اخبرنا عیسی بن محمد قال حدثنا اللیث عن سعید وهو المقبری عن شریک بن عبد اللہ بن ابی نمر عن انس بن مالک يقول بينا نحن في المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فقام رجل فقال يا رسول الله انقطعت السبل وهلكت الاموال واجدب البلاد فدعوا الله ان يستقينا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حذاء وجهه فقال اللهم اسقنا فوالله ما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر حتى اوسعنا مطرا وامطرنا ذلك اليوم الى الجمعة الاخرى فقال رجل لا ادري هو الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم استسقي لنا ام لا فقال رجل يا رسول الله انقطعت السبل وهلكت الاموال من كثرة الماء فادعوا الله ان يمسك عنا الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا ولكن على الجبال ومنابت الشجر قال والله ما هو الا ان تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك تمزق السحاب حتى ما نرى منه شيئا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم مسجد میں بیٹھے تھے جمعے کے دن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سنا رہے تھے۔ لوگوں کو اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا لوگوں میں سے اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے بند ہو گئے ہیں، اونٹ مر گئے اور شہروں میں قحط ہو گیا ہے پانی نہ ہونے کی وجہ سے، آپ اللہ سے دعا کیجئے پانی برسا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر دونوں ہاتھ اپنے منہ کے سامنے اٹھائے اور فرمایا اللہ پانی پلا ہم کو۔ تو قسم خدا کی آپ ممبر پر سے نہیں اترے تھے کہ پانی زور سے برسنے لگا اور برابر برس رہا تھا۔ اس دن سے لے کر دوسرے جمعے تک برسا۔ پھر ایک شخص بولا لیکن مجھے یاد نہیں ہے، راوی کہتے ہیں لیکن مجھے یاد نہیں ہے وہی شخص تھا جس نے پہلے کہا تھا یا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ پانی برسائے، یا دوسرا شخص تھا۔ کیا کہا اس نے؟ اے اللہ کے رسول راستے بند ہو گئے۔ اب یہ پانی کی وجہ سے یعنی پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کے رسول راستے بند ہو گئے اور اونٹ مر گئے پانی کی شدت سے، تو دعا کیجئے اللہ پانی کو روک لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہمارے اطراف میں برسا۔ یہ اس لیے دعا کہی گئی، مسنون دعا میں بات کہی جاتی ہے کہ پانی جب یعنی بارش زیادہ ہو اور اس سے نقصان کا اندیشہ ہو، بہت زیادہ طوفانی بارش ہو، تو ایسے وقت میں یہ دعا کہنا چاہیے، پڑھنا چاہیے اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے اطراف میں برسا، یعنی جنگلوں میں جہاں پر پانی کی ضرورت ہے، وادیوں میں، تالابوں میں، ندیوں میں، وہاں پر برسا، اور ہمارے اطراف برسا، ہمارے اوپر نہ برسا۔ اللہ ہمارے اطراف میں برسا درختوں اور پہاڑوں پر، لیکن ہم پر نہ برسا۔ انس نے کہا قسم خدا کی آپ کا یہ کہنا تھا کہ ابر ہٹ گیا، یہاں تک کہ ہم کو دکھلائی بھی نہ دیا، یعنی ہم کو وہ ابر دکھائی بھی نہیں دیا۔ حدیث باب نمبر 917 ذکر الدعاء، استسقاء میں کیا دعا مانگے اس کا ذکر۔ حدیث نمبر 1519 اخبرنا محمد بن بشار قال حدثني ابو هاشم المغيرة ابن سلمة قال حدثني وهيب قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن انس بن مالك ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال اللهم اسقنا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اللهم اسقنا، یعنی اے اللہ ہم کو پانی پلا دے، ہم پر بارش برسا دے۔
حدیث نمبر 1520 اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت عبید اللہ ابن عمرو وهو العمري عن ثابت عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال اليه الناس فصاحوا فقالوا يا نبي الله قحطت المطر وهلكت البهائم فادعوا الله ان يسقينا قال اللهم اسقنا اللهم اسقنا وايم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب قال فانشأت سحابة فانتشرت ثم انها امطرت ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى وانصرف الناس فلم نزل تمطر إلى الجمعة الأخرى فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب صاحوا راكيه فقالوا يا نبي الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل فادعوا الله يحبسها عنا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا فتفشعت عن المدينة فجعلت تمطر حولها وما تمطر بالمدینہ قطرة فنظرت الى المدینہ وانها لفی مثل الاکلیل۔ حضرت انس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے جمعہ کے دن، اتنے میں لوگ کھڑے ہوئے اور چلانے لگے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی رک گیا ہے، جانور مر گئے تو اللہ سے دعا کیجئے پانی برسنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا اللہ پانی پلا ہم کو۔ قسم خدا کی اس وقت آسمان میں ہم کو ایک ٹکڑا بھی ابر کا دکھلائی نہیں دیتا تھا، یعنی بالکل بارش کے آثار ہی نہیں تھے۔ جیسے آپ نے دعا کی اتنے میں ابر کا ایک ٹکڑا پیدا ہو گیا اور وہ پھیل گیا، پھر پانی برسنے لگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر سے اترے اور نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، پھر پانی برسا دوسرے جمعے تک۔ جب دوسرے جمعے کو آپ ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ پڑھنے کے لیے تو لوگ چلانے لگے اور کہنے لگے اے نبی اللہ گھر گر گئے اور راستے بند ہو گئے پانی کی شدت کی وجہ سے، تو دعا کیجیے اللہ سے پانی رک جائے۔ آپ نے تھوڑا سا مسکرایا، تبسم کیا آپ نے، پھر آپ نے دعا کیا اے اللہ ہمارے اطراف پر برسا، ہمارے اطراف میں برسا، ہم پر نہ برسا۔ یہ کہنا تھا کہ برابر جو ابر تھا وہ مدینے سے ہٹ گیا تو پانی مدینے کے اطراف میں برستا تھا لیکن مدینے میں ایک قطرہ نہ پڑتا تھا۔ راوی نے کہا میں نے مدینے کو دیکھا کہ ابر اس پر ہو رہا تھا جیسے ٹوپی سر پر، یعنی مدینے کے بالکل درمیان میں تو کھلا کھلا تھا اور اطراف میں ابر تھا، بالکل ابر تھا، تو یعنی کہ گویا مدینے کے باہر بارش ہو رہی تھی۔ حدیث نمبر 1521 اخبرنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن جعفر قال حدثنا شریک بن عبد الله عن انس بن مالك ان رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله ان يغيثنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا قال انس ولا والله ما نرى في السماء من سحابة ولا قزعة وما بيننا وبين السلع من بيت ولا دار فطلعت صحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت وامطرت قال انس فلا والله ما رأينا الشمس سبتا قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها عنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والزراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال فقلعت وخرجنا تمشي في الشمس وقال شريك سألت أنسا هو الرجل الأول قال لا۔ یہ اس باب کی آخری حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے ایک شخص مسجد میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ پڑھ رہے تھے، وہ آپ کے سامنے گیا کھڑے کھڑے اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ مر گئے ہیں اور راستے بند ہو گئے ہیں تو دعا کیجئے اللہ سے پانی برسائے ہم پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے پھر فرمایا یا اللہ پانی برسا ہم پر۔ انس نے کہا قسم خدا کی ہم کو آسمان میں کہیں ابر کا ٹکڑا معلوم نہ ہوتا تھا، یعنی دکھائی نہ دیتا تھا، اور ہمارے اور صلا یعنی وہ ایک پہاڑ کا نام ہے، ہمارے اور صلا کے درمیان میں بھی بیچ میں کسی گھر یا مکان کی آڑ نہ تھی کہ اس میں ابر چھایا ہوا ہو، یعنی اس سے مقصود آپ کے معجزے کا ظاہر کرنا ہے کہ بارش کا کوئی سامان نہ تھا اور اچانک آپ کی دعا مانگتے ہی ابر پیدا ہو گیا اور پانی برسنے لگا۔ اتنے میں ایک ٹکڑا ابر کا ڈھال کی طرح
نمودار ہوا، جیسے ڈھال گول ہوتا ہے یعنی شیلڈ جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہوتی ہے، تو ویسا ایک ظاہر ہوا اور آسمان کے بیچ میں آ کر پھیل گیا، یعنی بڑا ہو گیا، چوڑا ہو گیا اور برسنے لگا، یعنی بارش شروع ہو گئی۔ حضرت انس نے کہا قسم خدا کی اس دن سے ہم نے 1 ہفتے تک سورج کو نہیں دیکھا۔ پھر ایک شخص اسی دروازے سے دوسرے جمعے کو آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ پڑھ رہے تھے، وہ سامنے آ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹ مر گئے اور راستے بند ہو گئے، اب یہ کیوں؟ پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے، تو دعا کیجیے اللہ سے پانی رک جائے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہ ہمارے اطراف میں برسا اور ہم پر نہ برسا، یا اللہ ابر سے ٹیلوں اور چڑھاؤں پر، یعنی جو جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر تو پانی برسا، اور درختوں پر بھی پانی برسا۔ یہ کہنا ہی تھا کہ ابر ہٹ گیا اور ہم دھوپ میں نکلے چلتے ہوئے۔ شریک نے کہا میں نے انس سے پوچھا کہ یہ دوسرا شخص کیا وہی پہلا شخص تھا جس نے بارش کے لیے دعا مانگنے کی خواہش کی تھی؟ اب بارش روکنے کے لیے بھی وہی شخص کر رہا ہے؟ تو انس نے کہا اہو الرجل الاول؟ تو انس نے کہا لا، یعنی وہ پہلا شخص نہیں تھا، یہ کوئی دوسرا شخص تھا۔ تو بہرحال یہاں تک آپ نے استسقاء کے بارے میں سنا، احادیث کو دعاؤں کے بارے میں بھی سنا، اور بھی بہت ساری احادیث ہیں اس کے متعلق، انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اس کو پھر اگلی نشست میں پیش کریں گے۔ بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، احادیث پر سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔